عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور موقع کے لیے، ایک اور دن کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا۔ خداوند کی رحمتیں تجدید ہوتی ہیں اور اس صبح میرے لیے تجدید ہوا ہے اور میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ سب عزیزوں کو برکت دے، آپ سب عزیزوں کو اپنے دست شفقت اور سائے رحمت کے تلے رکھے، اور آپ عزیزوں کے لیے خداوند کا فضل ہر روز جاری ہو۔ خداوند آپ کی مشکل کشائی فرمائے۔ میری دعا یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی مریض ہیں تو میں دعا کرتا ہوں خداوند آپ کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ اگر آپ میں سے کوئی مسافر ہیں تو آپ کو سفر بخیر عطا فرمائے۔ اگر کوئی اور مشکل ہے تو میں ان کی مشکل کشائی آپ عزیزوں کے لیے چاہتا ہوں۔ سب سے اہم اس پروگرام کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہم انجیل مسیح کو آپ عزیزوں تک پہنچائیں۔ یہ چینل اسی وجہ سے ہے، زندگی ٹی وی اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس میں ہم پیغام زندگی کو، زندگی کے کلام کو آپ عزیزوں تک پہنچاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی مبشر ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے وسیلے سے آپ سب عزیزوں کو برکت حاصل ہو اور آپ سب خداوند یسوع مسیح کو جانیں۔ اگر ابھی تک آپ نے خداوند کو جانا نہیں ہے، اگر ابھی تک آپ نے خداوند کے حضور آ کر خداوند کو تسلیم نہیں کیا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند کرے کہ آج آپ اس موقع کو اپنا کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیں۔ آج وہ وقت ہے، ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کل نہیں، آج وہ وقت ہے۔ ہیلو ہلو ہیلو بہن۔ ہلو ہاں جی بہن، میں سن رہا ہوں۔ ہیلو، ہلو ہاں میں سن رہا ہوں بہن۔ آپ سلام سلام بہن جی، سلام بہن جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، شکر ہے خدا مندہ۔ تسی سناؤ، تسی ٹھیک ہو؟ خدا کا بواری شکر، ٹھیک نے؟ خدا کا شکر ہے، خدا کی مہربانی ہے، سب خدا کا فضل ہے بہن، خدا کا فضل ہے۔ میں ایبٹ آبادوں بول رہی ہوں، پھر میدا میرا نام ہے۔ ہاں جی بہن۔ میں دعا کرانی ہے اپنے واسطے بھی تے اپنے بچیاں لئی۔ میں اگے نو بڑی بہتر ہاں، جڑی مینوں گردیاں دی تکلیف سی خدا کا شکر میں ہے۔ بڑی ٹھیک ہاں۔ میں اپنے پوترے لی بھی دعا کرانی ہوں، پڑھدا نہیں۔ میں ضرور دعا میرا کروں گا۔ بیٹا گیا شہروں باہر گیا، میرا بیٹا شہباز دا نام ہے، تو شہباز اتھوں آن نہیں دیندے پے تے اونوں بڑا بخار چڑھدا وے۔ میں ضرور دعا کروں گا ان کے لیے بھی، ابھی میں دعا کروں گا۔ خاندان لی دعا کرو۔ ہاں جی ضرور۔ اے خداوند، میں بہن حمیدہ کو تیرے حضور لاتا ہوں، تیرے قدموں میں لاتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند تو ان کو کامل چنگائی عطا فرما۔ شکر گزار ہوں کہ وہ بہتر ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند تیرے دست شفا ان پر ہو۔ میں ان کے پوتروں کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ پڑھائی میں دل لگائیں، اور خداوند تو ان کو برکت عطا فرما، ان کی حوصلہ افزائی کر۔ خداوند میں ان کے فرزند کے لیے، شائن کے لیے بھی دعا کرتا ہوں خدا کہ تو ان کے ساتھ رہے، ان کو بھی برکت دے۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں اور خدا باپ کے جلال کے لیے آمین آمین۔ موسیٰ میرے لیے بھی دعا کرے ہو۔ موسیٰ ماشاءاللہ 6ویں مہینے چ لگ جانا۔ ضرور ضرور۔ اے خدا، میں موسیٰ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں خداوند تو ان کو برکت دے، ان کو عمر نیک اور دراز عطا فرما۔ ان کو اے خداوند اپنے دست شفقت ان پر رکھ، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں میرے سارے آمین گھرانے واسطے دعا کریا کرو۔ آمین۔ ضرور میرے سارے گھرانے ضرور بھی دعا ضرور کرو۔ بہن، ضرور۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ فون کرنے کا۔ خداوند آپ کو برکت دے شکریہ بہن۔ ہاللویا ہاللویا۔ خداوند آپ سب عزیزوں کو برکت دے۔ اور یہ زندگی جو ہے مشکلات بھری زندگی ہے، مشکلات بھری زندگی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے جو مشکل ہیں وہ
کسی اور سے زیادہ ہے۔ وہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ ہم دوسروں کے جوتے نہیں پہن سکتے کہ ان کو کیسی درد ہوتی ہے ان جوتوں میں۔ خداوند چاہتا ہے کہ چاہے ہماری زندگی میں کتنے بھی مشکلات اور مسائل کیوں نہ ہوں، ہم پھر بھی ان پر اعتماد کریں، پھر بھی ان سے مانگیں۔ یہ دنیا جاتی رہیں گی، دنیا کے جو مشکلات ہیں یہ جاتے رہیں گے، اور ایک دن ہم یہاں سے کوچ کریں گے، مگر ہم اپنے خالق کے مد مقابل ہوں گے۔ اور کس طرح ہوں گے یہ لازم ہے کہ ہم اس بات پر سوچیں، یہ بہت بہت لازم ہے۔ ہیلو السلام علیکم جی۔ سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک، خدا ان کا شکر ہے۔ گوجرا سے اتر بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی بھائی اتر، خداوند آپ کو برکت دے۔ بہت برکت ملتی ہے تو خدا ان کا بڑا فضل ہے۔ خدا کا شکر۔ میں ایکچولی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے، میتھیوز کا نام ہے، اس کے لیے پریئر کروانا چاہتا تھا۔ ابھی خدا نے پہلے اسے بلیس کیا تھا، 6 سال بعد بیبی دیا تھا، تو خدا نے واپس لے لیا، تو خدا دوبارہ اسے برکت دے۔ میں ضرور دعا کروں گا۔ سیکنڈ نمبر پہ خدا نے مجھے بھی برکت دی ہے۔ تو کچھ کمپلیکیشنز جو ہیں نا ڈاکٹرز نے بتائی ہیں بیبی کے لیے اور ماں کے لیے، تو میری ریکویسٹ ہے میری مسز کے لیے بھی اور بیبی کے لیے بھی پریئر کیجیے گا ضرور۔ اور خدا میرے خاندان کو بحالی دے۔ کچھ پریشانیاں چل رہی ہیں، خدا انہیں بھی جو ہے نا کلیئر کرے۔ ضرور میں دعا کروں گا، ضرور میں دعا کروں گا۔ آج کا یہ جو پروگرام بھی جو ہے وہ مشکلات ہی کے بارے میں ہے۔ زبور 142 میں سے وہیں پر جہاں پر داؤد نے اس دعا کو لکھی، خداوند کے حضور اپنی مشکلات کو لایا، تو یہ کلپ ضرور دیکھیں، اور میں اس وقت دعا کروں گا آپ کے لیے۔ اے خداوند، میں اس وقت اپنے بھائی کو تیرے حضور لاتا ہوں، ان کے گھر والوں کو تیرے حضور لاتا ہوں، ان کے بھائی کے گھرانے کو تیرے حضور لاتا ہوں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں خصوصاً کے بھائی کے لیے۔ خداوند تو فرماتا ہے تو دیتا ہے اور تو واپس لیتا ہے۔ اے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ جب ہمیں درد ہوتی ہے، خداوند تو ہمارا مرہم بن۔ خداوند میں بھائی کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، ان کے بیگم صاحبہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند تو ان کو برکت عطا فرما، برکت اولاد عطا فرما۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں تیری مرضی کے مطابق ان کی زندگی میں یہ سب کچھ پوری ہو۔ اور بھائی کو بھی تیرے حضور لاتا ہوں، اور اپنی بہن کو اور بیبی کو تیرے حضور لاتا ہوں۔ اس وقت جو بھی کمپلیکیشنز ہیں، خداوند تو ان کے رگ رگ سے واقف ہے، تو نے اسے بنایا، ہر نفس تو نے اسے دی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اس بیبی کے لیے، خداوند تو انہیں اپنے ہاتھ میں رکھ۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند ان کو برکت دے، ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ میں دعا کرتا ہوں اپنی بہن کے لیے بھی، ان کو بھی خداوند قوت جسمانی عطا فرما، قوت روانی عطا فرما، قدرت روحانی عطا فرما۔ اور میں دعا کرتا ہوں بھائی کے لیے بھی، خداوند ان کو بھی برکت دے، ان کے سارے خاندان کو تیرے تخت شفاعت کے حضور لاتا ہوں۔ تو اے خداوند برکت دے اس خاندان کو، اپنے جلال کے لیے برکت دے خداوند۔ یہ دعا میں خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں مانتا ہوں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ آمین، 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 آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میں دعا کرتا رہوں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ بس اپنی پریئرز میں یاد رکھیے۔ ہاں جی، شکریہ بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ اے خداوند میں اس بھائی کے لیے، ان کے بھائی کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، اور دوسرے ایسے عزیز ہیں جو مشکلات میں ہیں، مسائل میں ہیں، بیماری میں ہیں، سفر میں ہیں، مہاجرت میں ہیں، دعا کرتا ہوں خداوند تو ان سب کی مشکل کشائی فرما، سب کی مشکل کشائی فرما۔ زندگی میں مشکلات ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ پہلے سمیول اور اس کے 23 باب کو اگر ہم پڑھیں تو داؤد ایک بار ایک قبیلے کو
سہارا دیا، بچایا، موت سے بچایا، ہلاکت سے بچایا، یلغار سے بچایا، مگر وہی قوم، وہی قبیلہ داؤد کو تسلیم کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ خداوند نے یہ واضح کی ان کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس حصے کو پڑھوں اور اس کے بعد کلپ دیکھیں گے جس میں داؤد بحضور خداوند التجا فرماتے ہیں۔ قصیدہ ہے داؤد کا، وہ رو رو کر لکھتے ہیں خدا کی مدد کے لیے، کیونکہ وہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ سال ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، ان کے اپنے ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور جن کو داؤد کمک کیا کرتا تھے وہ بھی ان کے پیچھے پڑے تھے، مگر داؤد جو ہے پھر بھی اپنے آپ کو خداوند کے تسلیم کرتا ہے۔ تو آئیے یہ حصہ ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ داؤد قائلہ شہر کو بچاتا ہے، یہ آپ 23 باب میں، پہلے سمیل اس کے 23 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں یہاں پر گیا ہوں، اس علاقے میں گیا ہوں، اس جگہ گیا ہوں جو آج آپ کلپ دیکھیں گے۔ پچھلے 2 ہفتوں میں جو کلپس آپ نے دیکھے وہ سب اسی علاقے میں تھا، اسی علاقے میں۔ اور انہوں نے داؤد کو خبر دی کہ دیکھ فلسطی قائلہ سے لڑ رہے ہیں اور کھلیانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تب داؤد نے خداوند سے پوچھا، کیا میں جاؤں اور ان فلسطیوں کو ماروں؟ خداوند نے داؤد کو فرمایا، جا فلسطیوں کو مار اور قائلے کو بچا، قائلے کو بچا۔ اب یہاں پر ایک درس بھی ہے ہمارے لیے۔ اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھ ہم تو یہیں یہودا میں ڈرتے ہیں، پس ہم قائلے کو جا کر فلسطی لشکروں کا سامنا کریں تو کتنا زیادہ نہ ڈر لگے گا۔ تب داؤد نے خداوند سے پھر سوال کیا، خداوند نے جواب دیا کہ اٹھ قائلے کو جا، کیونکہ میں فلسطیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ سو داؤد اور اس کے لوگ قائلے کو گئے اور فلسطیوں سے لڑے اور ان کی مواشی لے کر آئے اور ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا۔ یوں داؤد نے قائلوں کو بچایا۔ تب اخی ملک کا بیٹا ابی آتر داؤد کے پاس قائلے کو بھاگا تو اس کے ہاتھ میں ایک افود تھا جسے وہ ساتھ لے گیا۔ دیکھیں یہ قبیلہ جو ہے خطرے میں تھا اور فلسطی جو ہے اسے قتل کرنے پر اترے تھے، مگر داؤد نے اسے بچایا خداوند کے کہنے پر۔ مگر وہ کیا کرتے ہیں داؤد کے ساتھ، یہ بھی ہم اس پر غور کریں گے۔ ہیلو سلام سر جی۔ سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی سر، ٹھیک ٹھاک سر، آپ سنائیں سر کیسے ہیں؟ خدا کا شکر ہے، خدا کی مہربانی ہے، خدا کا فضل ہے۔ بھائی کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ سر وہ پرے کرانی تھی آپ سے۔ ایک تو میری وائف کے لیے پرے کیجیے گا، اور سنڈے والے دن وہ ہم نے 2 کمروں کی چھت ڈالنی ہے ابھی سے سارے کام کو، تو آپ سے اس لیے پرے کروانے ہیں کہ ابھی سے سارا کام خدا کے حضور میں لاتے ہوئے، تو وائف کے لیے، پوری فیملی کے لیے اور گھر کی تعمیر کے لیے سر دعا کیجیے۔ ضرور ضرور۔ اے خداوند، میں تیرے بندے کو، تیری بندی کو، تیرے فرزندوں کو تیرے حضور لاتا ہوں، وہ اے خداوند تجھ سے چاہتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں ان کو برکت عطا فرما، خدا ان کی مشکل کشائی کر خداوند۔ میں دعا کرتا ہوں اس گھر کی تعمیر میں، میں دعا کرتا ہوں ان کو برکت عطا فرما، میں دعا کرتا ہوں اس گھر کو برکت دے خداوند اپنے جلال کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ گھر تیرے لیے خداوند ایک مضبوط قلعہ ہو تیرے جلال کے لیے، ان کے لیے زمین پر، اور یہیں سے وہ تیرے لیے نمک و نور ہو اے خداوند۔ ان کو برکت عطا فرما، ان کے گھر والوں کو برکت عطا فرما۔ یہ دعا میں خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں مانتا ہوں، آمین 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 آمین۔ آج کا کلپ ضرور دیکھیں، ابھی میں کلپ رکھوں گا کچھ دیر، کلپ ضرور دیکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جی سر، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ شکریہ۔ آپ میں سے بہت سے عزیزوں نے مجھے فون کیا تھا کہ بہت سے سیٹلائٹس کام نہیں کر رہے تھے، مگر خدا کا شکر ہے اب کام کرنا شروع کیا ہے،
اور سال کو خبر ہوئی کہ داؤد قیلے میں آیا ہے. دیکھیں ایک طرف قیلہ کے لوگ جنہیں داؤد نے بچایا فلسطینیوں سے، اور پھر اب دیکھیں وہی قبیلہ چاہتا ہے کہ داؤد کو سال یعنی اس کے دشمن کے حوالے کر دے، کیونکہ سال داؤد کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اور سال کو خبر ہوئی کہ داؤد قیلے میں آیا ہے، سو سال کہنے لگا کہ خدا نے اسے میرے ہاتھ میں کر دیا، کیونکہ وہ جو ایسے شہر میں گھسا ہے جس میں پھاٹک اور اڑبنگے ہیں تو قید ہو گیا ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ خدا نے داؤد کو سال کے ہاتھ دیا ہی نہیں. خدا اس وقت سال کے ساتھ تھے ہی نہیں، کیونکہ سال خدا کی مرضی کے خلاف کام کر رہے تھے. حالانکہ داؤد سال کو قتل بھی کر سکتے تھے، 24 باب میں ہم پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی اسے بخش دیا. داؤد نے خداوند کی رحم دلی ان کو دکھایا. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ کیونکہ خداوند نے اسے مجھے میرے حوالے کر دیا ہے. اور سال نے جنگ کے لیے اپنے سارے لشکر کو بلا لیا تاکہ قیلے میں جا کر داؤد اور اس کے لوگوں کو گھیر لے. اور داؤد کو معلوم ہو گیا کہ سال اس کے خلاف بدی کی تدبیریں کر رہا ہے، سو اس نے ابی یاتر کاہن سے کہا کہ افود یہاں ہے. اور داؤد نے کہا ہے خداوند اسرائیل کے خدا تیرے بندے نے یہ قطعی سنا ہے کہ سال قیلے کو آنا چاہتا ہے تاکہ میرے سبب سے شہر کو غارت کرے. اب ڈھیٹ ہونے کی بھی ایک اندازہ ہے. یہ بندہ سال اتنا ڈھیٹ بندہ، خدا نے سب کچھ ان کے لیے واضح کر دیا کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں ہی نہیں اس وقت، مگر پھر بھی وہ اڑیل. کبھی کبھار ہم اڑیل بن جاتے ہیں کیونکہ ہم خدا کی بجائے اپنی منمانی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس منمانی میں خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا ہمارے ساتھ ہماری منمانی میں کبھی نہیں ہے. ہم نے خدا کی مانی ہے، اپنی نہیں. اپنے آپ کو پست کر کے خداون کو بالا کرنا ہے. سو کیا قیلے کے لوگ خداون سے پوچھتے ہیں داؤد، سو کیا قیلے کے لوگ جسے داؤد نے ابھی بچایا، مرگ سے، موت سے بچایا، نیست و نابود ہونے سے بچایا، سو کیا قیلے کے لوگ مجھ کو اس کے حوالے کر دیں گے؟ کیا سال جیسا تیرے بندے نے سنا ہے آئے گا؟ اے خداون اسرائیل کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں تو اپنے بندے کو بتا دے. خداون کو ہر چیز کی آگاہی ہے. خداون نے کہا وہ آئے گا. تب داؤد نے کہا کیا قیلے کے لوگ مجھے اور میرے لوگوں کو سال کے حوالے کر دیں گے؟ خداون نے کہا وہ تجھے حوالے کر دیں گے. احسان فراموشی، بلکہ شاید اس وقت جو گھیرے میں تھے انہوں نے، داؤد نے ان کو کھلایا پلایا بھی، نمک حرامی اوپر سے. خداوند نے کہا وہ تجھے حوالہ کر دیں گے. تب داؤد اور اس کے لوگ جو قریباً 600 تھے اٹھ کر قیلے سے نکل گئے اور جہاں کہیں جا سکے چل دیے. اور سال کو خبر ملی کہ داؤد قیلے سے نکل گیا، پس وہ جانے سے باز رہا. اور پھر داؤد کو کوہستانی ملک میں جاتے ہیں، این جدی میں جاتے ہیں یا این گیری میں جاتے ہیں، وہاں پر پناہ لیتے ہیں. یہ ایک عین جدی بہت ہی گرم اور مرطوب جگہ ہے، بہت ہی مرطوب ہے. سب سے پہلے کہ اس کے بالکل روبرو ہم دریائے مردار کو دیکھتے ہیں، جسے دا ڈیڈ سی کے نام سے بھی جانتی. یہ اسرائیل اور کیا نام ہے اس ملک کا، میں نام ہی بھول گیا، اردن. اسرائیل اردن کے بالکل بیچ ہے یہ دریا. یہ جو بحیرہ جو ہے بیچ میں سے اس کی خط کشی کی ہوئی، اس طرف اس پار جو ہے یردن ہے یا اردن ہے، اور اس پار جو ہے وہ اسرائیل ہے، عین جدی ہے، وادی داوید ہے، اور سدوم اور عمورہ ہے، اور یہ سب جگہیں اس طرف ہیں. تو بہت گرم علاقہ ہے، بہت ہی گرم. مگر اس گرم علاقے میں خدا نے
خدا نے ایک اویسس، ایک ایسی جگہ خدا نے داؤد کو بخشا جہاں داؤد آرام کر سکتے تھے، جہاں داؤد زبور 23 کو خداوند کے حضور گا سکتے تھے، جہاں داؤد محفوظ تھے۔ مگر یہاں پر بھی سال نے چڑھائی کی۔ تو آئیے یہ کلپ دیکھیں گے جب داؤد بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرتے کرتے یہاں پہنچے، اور داؤد نے زبور 122 یہاں پر روح مقدس سے لی اور قلم نویسی کی۔ آئیے یہ کلپ دیکھیں گے، آپ اس کلپ کو بغور دیکھیں۔ کلپ کے دوران بہت چھوٹی کلپ ہے، 12 منٹ یا 13 منٹوں کا کلپ ہے، بغور اس زبور کو سنیں، وہیں سے جہاں پر یہ لکھی گئی، وہیں سے جہاں پر یہ لکھی گئی، ملک کوہستانی، جہاں جیسے یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ داؤد کوہستانی ملک میں، اور داؤد نے بیابان کے قلعوں میں سکونت کی اور دشت زیف کے کوہستانی ملک میں رہا، اور سال ہر روز اس کی تلاش میں رہا، پر خدا نے اس کو اس کے ہاتھ میں حوالہ نہ کیا، اور داؤد نے دیکھا کہ سال اس کی جان لینے کو نکلا ہے۔ تو آئیے داؤد جہاں پر خدا نے زبور، جسے ہم زبور 142 کے نام سے جانتے ہیں، اس زبور کو قلم نویس کی، مگر خدا روح سے لے کر، خدا کے بندوں کی آہ جو ہے، خداوند نے اس کو اپنا کلام ٹھہرایا۔ آئیے سنیں گے داؤد کی زبانی۔ All right, we're running. Sorry. Important. Do you want me to time this one, or are you just going to go? No. We're going to tell you 5 minutes. We're going to tell you 10 minutes. Yeah. 1, 2, 3. کبھی کبھار ہماری زندگی میں مشکلات آتے رہتے ہیں، مسائل آتے رہتے ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی ایسا شخص جو آپ کا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کو اور مشکل میں ڈالے اور آپ کو ضرر پہنچائے یا آپ کو نابود کرے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند ہمارے یار و مددگار ہے، اور خداوند پر تکیہ کرنا ہی ہماری بھلائی ہے۔ یرمیاہ نبی اپنے نوحے میں لکھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے۔ میں اس وقت عین جدی میں ہوں، یا یہاں کے لوگ انگیڈی سے کہتے ہیں عین جدی، یا پھر آپ اسے انگیڈی کہہ سکتے ہیں، اور تاریخی نقطہ نگاہ سے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی تاریخی ہے۔ داؤد نبی جو خدا کے خادم تھے، داؤد جنہیں خداوند نے بادشاہ مقرر کیا، داؤد خدا کے نبی، داؤد بادشاہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ شاول کو خدا نے مسح کیا کہ وہ اسرائیل کے پہلے بادشاہ بنے، مگر شاول ان چیزوں سے منحرف ہوئے جو خدا چاہتے تھے۔ در حقیقت اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ سال جنات سے بھرا ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو جنات کے تسلیم کیا تھا، وہ پاگلوں کی طرح ان کی جو رویہ تھے وہ خدا سے دور ہو کر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کیا تھا، اور اس کے دل میں کدورتیں تھیں۔ شاول خداوند کے احکام سے دور ہوئے تھے۔ جب تک وہ خدا کے احکام کو مانتے تھے، خداوند ان کے ساتھ تھے،
خداوند ان کے مشکلات میں ان کے ساتھ تھے، جو وہ چاہتے تھے خداوند ان کے ساتھ تھے، مگر ایک ایسا وقت آیا وہ قدرت طلب، جاہ طلب، جلال طلب ہوئے۔ محور افکار شال وہ خود اور خود پسندانہ تھے۔ اسی وجہ سے خداوند کو یہ بھایا کہ وہ ایک چوپان کو، ایک گدریے کو چنے تاکہ وہ اسرائیل پر بادشاہت کرے، اور خدا کی مرضی کے مطابق خداوند نے ایک گدریے کو مسح کیا۔ خداوند نے سموئیل نبی کو بھیج کر اپنی مرضی کے مطابق ایک چوپان کو، ایک ادنا چوپان کو مسح کیا۔ خداوند نے سموئیل نبی کو یسا کے گھر بھیجا، داؤد کے والد کے پاس بھیجا، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ اپنے نوجوان، بہت لمبے چوڑے اور قامت میں طاقتور بیٹوں کو لائے تاکہ وہ بادشاہ بنے، مگر خدا کی مرضی جو ہے وہ الگ ہے، ان کے افکار الگ ہیں۔ تو پھر سموئیل نے کہا کوئی اور ہے؟ ہاں، ایک اور چوپان بھی ہے۔ جب خداوند اپنے نبی کو بھیج کر ایک گدریے کو، ایک چوپان کو انتخاب کرتا ہے، اب شال کو غصہ آتا ہے، شخصی لیتا ہے وہ۔ اسی کو ہم جاہ طلبی کہہ سکتے ہیں، خود ستائی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ آج کے سیاستدان خود ستا، جاہ طلب، مغرور۔ خداوند کے لیے اب واضح تھا کہ شال بادشاہ نہ رہے۔ جب خداوند چاہتا ہے کہ داؤد کو مسند پر بٹھائے، داؤد کو انہوں نے چنا، تو شال کو یہ بھایا نہیں۔ وہ قدرت طلب اور جاہ طلب تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کرسی سے نیچے آئے۔ آج کل کی سیاست بھی کچھ الگ نہیں۔ آج بھی لوگ چاہتے ہیں کہ مسند پر ہمیشہ ٹھہریں، ان کی بڑائی ہو، وہ سب کچھ رکھیں۔ عوام کا کیا؟ لوگوں کا کیا؟ خدا کا کیا؟ بس میں ہوں۔ سیاست اور سیاستدانوں سے درگزر ہو کر اگر ہم مسیحیت اور مسیحی آرگنائزیشنز کی طرف دیکھیں، پاسٹران صاحبان کی طرف دیکھیں اور ان کے حالت زار کو دیکھیں، تو ہم پاتے ہیں کہ آج بھی ہم جاہ طلبی میں ہیں۔ اگر خدا کسی اور کو چنے تو ہم کون ہیں؟ شال کو یہ بھایا نہیں کہ ایک نوجوان کو خدا نے چنا اس کی جگہ، اور اس نے یہ تصمیم لی کہ داؤد کو حتیٰ کہ نابود کرے۔ اور انہی مغارات میں سے ایک میں داؤد نے ایک قصیدہ لکھا، ایک زبور لکھی، اور اس نے خداوند کے حضور التجا کی، کیونکہ شال چاہتا تھا کہ اسے نیست و نابود کرے۔ یہ داؤد کا ایک قصیدہ مشکیل جب وہ غار میں تھا، اس نے دعا کی خداوند کے حضور اور کہا، میں اپنی آواز بلند کر کے خداوند سے فریاد کرتا ہوں، میں اپنی ہی آواز سے خداوند سے منت کرتا ہوں، میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں، میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں۔ جب مجھ میں میری جان نڈال تھی، تو میری راہ سے واقف تھا، جس راہ پر میں چلتا ہوں اس میں انہوں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے۔ دہنی طرف نگاہ کر اور دیکھ، مجھے کوئی نہیں پہچانتا، میرے لیے کہیں پناہ نہ رہی، کسی کو میری جان کی فکر نہیں ہے۔ اے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی ہے، میں نے کہا تو میری پناہ ہے، اور اس زندوں کی زمین میں میرا حصہ تو ہی اور صرف تو ہی ہے۔
میری فریاد پر توجہ کر کیونکہ میں نہایت پست ہو گیا ہوں. میرے ستانے والوں سے مجھے رہائی بخش کیونکہ وہ زوراور ہے. ہاں، سال واقعی طور پر زوراور تھا، وہ بادشاہ تھا. مگر داؤد جو ایک نوجوان تھا جسے خدا نے ابھی انتخاب کیا کہ وہ بادشاہ بنے، اور داؤد یہ کر سکتا تھا کہ شاول کو ایک بار قتل کرے، مگر اس نے خدا کے بھے کو، خدا کے ڈر کو اپنے دل میں لے کر ایسا نہیں کیا. انتقام کی بجائے داؤد خداوند کے حضور جاتا ہے اور وہ یوں فرماتے ہیں، میرے ستانے والوں سے مجھے رہائی بخش کیونکہ وہ مجھ سے زوراور ہے. میری جان کو قید سے نکال تاکہ تیرے نام کا میں شکر کروں. صادق میرے گرد جمع ہوں گے کیونکہ تو مجھ پر احسان کرے گا. داؤد خداوند کے حضور جاتا ہے، التجا کرتا ہے. وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ کمزور ہے، بے بس ہے، خدا کے بغیر وہ کاملاً بے بس ہے اور وہ کمزور ہے. داؤد ایک غار سے دوسرے غار، ایک جگہ سے دوسری جگہ پناہ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے، خداوند تو میری پناہ ہے. کیا آپ کسی کٹھنائی، کسی مشکل میں ہیں، کسی مصیبت ہیں، کسی مصائب میں ہیں، تو خداوند پر اعتماد کریں اور اس زبور کو پڑھیں اپنے لیے اور خداوند پر اعتماد کریں، کیونکہ خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. اس زندگی میں کٹھنائیاں بہت زیادہ ہیں، اس وادی سائے موت میں مشکلات زیادہ ہیں، دشمنی زیادہ ہے، لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مگر خداوند آپ کے ساتھ ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. ان پر اعتماد کریں. خداوند فرماتے ہیں کہ میں تیری امید ہوں، زندہ امید. خداوند پر اعتماد کریں کیونکہ خداوند ہمارا ایک ہی واقعی سہارا ہے. کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے. میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون بناؤں گا تیرے لیے. میں نے بھی مانا یہ جیون کٹھن ہے اور ہر پل دکھوں سے بھرا. جیون کی آشائیں تجھ سے لگی ہیں کہ تو ہے دیا سے بھرا. تنگی، بیماری اور بڑھتی مصیبت سب کچھ اٹھاؤں گا تیرے لیے. کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے. میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون سنواروں گا تیرے لیے. ہاں، میں نے بھی مانا یہ جیون کٹھن ہے اور ہر پل دکھوں سے بھرا. جیون کی آشائیں، امیدیں، آشائیں تجھ سے لگی ہے، کسی انسان سے نہیں. انسان آپ کو دھوکہ دے سکتا. انسان سے احسان کرو تو وہ احسان فراموشی کر سکتا ہے. انہیں نان و نمک دو تو نمک حرامی کر سکتا ہے، مگر خداوند وفادار ہے. خداوند وفادار ہے. جیون کی آشائیں تجھ سے لگی ہیں کہ تو ہے دیا سے بھرا. تنگی، بیماری
بڑھتی مصیبت سب کو چھٹاؤں گا تیرے لیے. خداوند کے لیے اگر ہم دکھ اٹھاتے بھی ہیں، خداوند ہر قدم میں ہمارے ساتھ ہے. کہتے ہیں کسی نے لکھا کہ ایک بار خدا اپنے بندے کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے اور 4 پیروں کے نشانات خداوند جس میں انسانی یا تھیافنی کی صورت میں انسان کے سامنے آئے، جیسے کہ خدا ابراہیم سے ملنے جاتے تھے. اسے ہم تھیافنی یا پھر کرسٹیافنی، خدا کی ظاہری، مسیح کی ظاہری لوگوں پر. اور جب کٹھن راہیں آتی تھیں، خار و خاشاک سے بھرے ہوئے پتھریلی راہوں میں، مشکلات میں، تو بندے نے دیکھا کہ ابھی 2 پیر کے نشان ہیں. بھائی خدا تو کہاں گیا؟ خدا نے کہا میرے فرزند، جب 2 پیر کے نشان تھے تب ہی میں نے تجھے اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا. وہ 2 پیر کے نشان میرے ہیں، تمہارے نہیں، کیونکہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہوں، میں تمہیں تسلی دیتا ہوں. میں دکھ میں، مشکلات میں تیرے ساتھ ہوں. تیرے دکھ میرے دکھ ہیں. تو روتا ہے تو میں روتا ہوں، تو خوش ہے تو میں خوشی کرتا ہوں. یہ ہے میرا خدا اور میرے رفیق، میرا اصلی رفیق. میرے ماں باپ، زمینی ماں باپ شاید مجھے چھوڑ دیں، میرے اولاد شاید مجھے چھوڑ دیں، میرے بہن بھائی شاید مجھے چھوڑ دیں، میرے سب سے اچھے دوست شاید مجھے چھوڑ دیں، میرے خلاف شاید کھڑے ہوں، جیسے کہ سول بادشاہ داؤد کے اپنوں میں سے اسرائیلی ہے، ان کے جان پر پڑی. جیسے کہ قیلے کے باشندے جنہیں داؤد نے بچایا، موت سے بچایا، نیست و نابودی سے بچایا، مگر وہ داؤد کے خلاف ہوئے. مگر خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. خداوند یسوع مسیح کا ایک نام امانوئیل، یعنی خدا ہمارے ساتھ، اس کے معنی ہی یہی ہے، خدا ہمارے ساتھ. امانوئیل، وہ ہمارے ساتھ ہیں. خداوند کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے. یہ ہم ہیں کہ بے وفائی کرتے ہیں خدا سے، ہم ہیں کہ بے وفائی کرتے ہیں، مگر خدا ہمیشہ وفادار رہتا ہے. وفاؤں کا خدا ہے، وفادار خداوند ہے. ہیلو، گڈ ایوننگ ڈاکٹر. گڈ ایوننگ بھائی، گڈ ایوننگ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک، شکر ہے خدا کا. لاہور سے میتھیو بات کر رہا ہوں. ہاں جی بھائی میتھیو، خداوند آپ کو برکت دے بھائی. اچھا بادشاہ جی، میں نے پریئر کروانی تھی کہ اپنے لیے اور اپنی مسز کے لیے کہ خداوند ہمیں جلدی بلیس کرے، اور دوسرا یہ کروانی تھی کہ مسز کے نا سر میں 1 ویک ہی ہو گیا، سر سے درد نہیں جا رہی، بلڈ پریشر بھی بالکل ٹھیک ہے، مگر سر سے درد نہیں ختم ہوتی ہے. تو کائنڈلی آپ پریئر کیجیے گا تاکہ خداوند انہیں جلد صحت یاب کرے. ضرور. میری بہن کا نام کیا ہے؟ نینسی. اے خداوند، میں اس وقت تیرے بندے کو اور تیرے فرزندوں کو، تیری بندی کو تیرے قدموں میں لاتا ہوں، تیرے حضور لاتا ہوں. خداوند میں دعا کرتا ہوں تیری مرضی کے مطابق، تیرے وقت کے مطابق ہے خداوند، تو ان کو برکت عطا فرما، اولاد کی نعمت عطا فرما، اس گھر کو برکت دے خداوند. میں دعا کرتا ہوں خصوصاً اپنی بہن نینسی کے لیے، اس سر میں جو درد ہے خداوند میں دعا کرتا ہوں وہ جاتی رہے. میں دعا کرتا ہوں خداوند ان کو شفائے کامل عطا فرما. میں دعا کرتا ہوں خداوند تیرے دستے شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو، اور تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو. میں اپنے بھائی کے لیے، اپنے بہن کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند تو ان کو برکت عطا فرما.
میں دعا کرتا ہوں خداون تیرے نعمات میں سے وہ مستفید ہوں. میں دعا کرتا ہوں خداون تیرے دست شفقت اس گھرانے پر ہو اور وہ تیرے لیے نمک و نور ہوں، تیری گواہی دے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں اور خدا باپ کے جلال کے لیے میں یہ دعا مانگتا ہوں. ہاللویا 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 ہاللویا. شکریہ بھائی فون کرنے کا. خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو سو مچ پاسٹر جی، تھینک یو سو مچ. شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور خداوند جو ہے وہ مشکلات میں وہ ہمارے ساتھ ہے، جیسے کہ داؤد کے ساتھ تھا. خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو ہیلو ہیلو، سلام بھائی، سلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سلیم ہو گیا فیصلہ آباد سے جی. ہاللویا بھائی، ہاللویا ہاللویا. خداوند آپ کو برکت دے اور فیصلہ آباد کو آپ کے وسیلے سے برکت دے. بھائی میں گواہی دینا چاہتا ہاں بھی دو بچیاں نے آواز دعا کر آئی ہی آپ سے. ہاں جی یار فرسٹ ایئر دی. ہاں جی دو پاس ہو گیا. ہاللویا ہاللویا. خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے. ان کو میری طرف سے مبارکباد کہنا نہ بھولیں. اور نا گھر واسطے یار ہڈے دعا کریو. ضرور میں دعا کروں گا. اے خداون میں دعا کرتا ہوں تیرے بندے کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے. خداون میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو برکت دے. میں بچیوں کے لیے شکر گزار ہوں کہ تو نے دعائیں سی اور وہ کامیاب ہوئے. میں دعا کرتا ہوں ان کو مزید کامیابی عطا فرما. تیرے دست شفقت ان بچیوں پر ہو، تیرے سایہ رحمت ان پر ہو، تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو، تیری حضوری ذہن ان کے ساتھ ہو. خداون میں دعا کرتا ہوں تو شفقت فرما. خداون میں دعا کرتا ہوں بھائی کے گھر کے لیے. خداون تو ان کو برکت دے. میں دعا کرتا ہوں تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو، وہ تیرے لیے نمک و نور ہو. خداون میں شکر گزار ہوں اس گواہی کے لیے. یہ دعا میں خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں مانتا ہوں اور خدا باپ کے جلال کے لیے. آمین آمین اور آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا. خداون آپ کو برکت دے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. تو آگے چل کر ان آیات کو ہم پڑھیں گے اور آنے والے ہفتوں میں خدا کی مرضی کے مطابق کچھ اور بھی داؤد کے بارے میں، داؤد کی زندگی، ان داؤد کے مشکلات، داؤد کے کامیابیوں کے بارے میں، داؤد کے بارے میں زیادہ ہم پڑھیں گے. داؤد ایک گنہگار بندہ تھا، میری طرح، آپ کی طرح، مگر کیسے خداون نے اسے اپنے فضل کے وسیلے سے سرفرازی بخشی. ابھی ایک بندے نے ایک کامنٹ دی تھی اور میں اس کامنٹ کو یہاں پر چاہتا ہوں کہ پڑھوں. اور اس نے داؤد کو حرامزادہ کہا ہے. ایک ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور میں ضرور کوشش کروں گا کہ اسے لاؤں اور اس پر بھی بات کریں گے. ہیلو ہیلو بہن. ہاں جی بہن. سلام بہن، سلام. کیسی ہیں آپ؟ پاسٹر صاحب بھی گھر واسطے دعا کریں، بڑی مشکلیں پریشانیاں. ضرور میں دعا کروں گا، ضرور میں دعا کروں گا. اے خداوند اس وقت میں بہن کو اور ان کے گھر والوں کو تیرے حضور لاتا ہوں. خداوند جو بھی مشکلات ہیں خداوند تو ان کی مشکل کشائی فرما. خداوند میں دعا کرتا ہوں تیرے دست شفقت اس گھرانے پر ہو، تیرے سایہ رحمت ان پر ہو، تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو. اور میں دعا کرتا ہوں خداوند بہن کو تو تسلی دے، ان کے گھر والوں کو تو تسلی دے. خداوند میں دعا کرتا ہوں تیری سلامتی ان کے ساتھ ہو. خداوند تو اپنے خزانے سے ان کے لیے مہیا فرما. تو یہوہ یری ہے، مہیا کرنے والا. خداوند میں دعا کرتا ہوں تو ان کو برکت دے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں اور خدا باپ کے جلال کے لیے. آمین آمین اور آمین. پاسٹر صاحب. ہاں جی. بیٹے افراہیم کی جاب نہیں ملتی، بڑی دیر ہوگی. میں ضرور دعا کروں گا دعا کرے. افراہیم کے لیے دعا کروں گا. اے خداوند میں
تیرے بندے افرایم کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں خداوند، تو ان کے لیے مواقع کے دروازے کھول خداوند، تاکہ ان کو ایک اچھی نوکری مل سکے خداوند۔ میں دعا کرتا ہوں تیری مرضی کے مطابق یہ سب کچھ ہو، تو اپنے بندے کو برکت دے، تو ان کے لیے دروازے کھول، تو لوگوں کے قلوب کو جہاں پر وہ انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں ان کے قلوب کو ان کے لیے کھول ہے خداوند۔ میں افرایم کو تیرے سپرد کرتا ہوں خداوند، یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے، آمین 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 آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بہن، خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ شکریہ۔ تو یہ کامنٹ جنہوں نے دی تھی آج کے جو پروگرام میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کے لیے لاؤں یہاں پر، اور اس سے یہاں پر انہوں نے ایک کامنٹ دی ہے جہاں پر میں نے آج کے پروگرام کو اپلوڈ کیا تھا۔ یاسر ان کا نام ہے، یہ ذرا پڑھیں اور یاسر کے لیے دعا کریں کہ خداوند یاسر کو بچائے، یاسر کو بچائے۔ انہوں نے کوئی حرام زادہ اور اس کی نسل سے 10ویں پشت تک کوئی بھی خدا کی جماعت میں نہیں آ سکتا، استثناء سے لی گئی ہے، اور داؤد حرام زادی نسل کی 9ویں پشت سے ہے۔ متی کی انجیل کا حوالہ دیتے ہیں، اور یعنی کہ آپ بے گناہ ہیں۔ ایک جیسے آپ کسی کو حرام زادہ یا حرام زادی کہتے ہیں، آپ میں اور اس شخص میں کیا فرق ہے جب خدائے مقدس کے حضور آپ جاتے ہیں؟ ہم سب گناہگار ہیں، خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، چاہے وہ داؤد ہو، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ آدم و حوا جس نے خدا کے خلاف گناہ کیا، اور اسی تسلسل میں ہم گناہگار ٹھہرے، چاہے کوئی بھی نبی ہو۔ خدا کے کلام میں ہم صرف اور صرف ایک انسان کے بارے میں پاتے ہیں کہ وہ بالکل گنہگار نہیں تھا، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح، جو خدا 100% انسان 100% ہو کر ہمارے بیچ میں آئے۔ ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں اس میں گناہ نہ تھی، اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے گناہ کو جانا نہیں، اس نے گناہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ معصوم، باقی سب کے سب گنہگار۔ وہ ہم کہتے ہیں یہ معصومین، وہ معصومین، انبیاء میں سے کوئی بھی معصوم نہیں۔ ہم داؤد کے بارے میں پھر سے پڑھیں گے کہ داؤد نے کیسے زنا کیا اور کسی کا خون ناحق کیا، مگر پھر بھی خدا نے داؤد کو اپنے دل کا بندہ کیوں ٹھہرایا، اس کے بارے میں بھی ہم ایک پروگرام کریں گے۔ تو ذرا اپنے الفاظ کو تول لیں۔ اس سے پہلے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جنہوں نے کہا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی چیز کی تو سب سے پہلے ہمیں اپنے بات کو چبانا چاہیے تاکہ وہ نرم ہو، ہمارے گلو میں اٹکے نہ۔ آپ کے جو بات ہیں وہ آپ ہی پر اترتا ہے میرے بھائی، میرے عزیز یاسر بشیر، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کے دل کو چھوئے تاکہ آپ گنہگار، خدا سے دور بچ جائیں، جس طرح میں بچا۔ میں گنہگار، خدا سے دور، بلکہ شیطان کا غلام تھا کبھی میں۔ جو مسیح میں نہیں ہے وہ شیطان کی غلامی میں ہے، چاہے وہ آپ ہیں، میں ہوں، یا داؤد ہے، کوئی فرق نہیں۔ ہم سب گنہگار ہیں، اور ہم سب خداوند کے حضور آئیں، توبہ کریں، تاکہ یسوع مسیح جو کہ ایک واحد بے گناہ شخص انسانوں میں، وہ ہمیں بچا سکے، کیونکہ وہی ہمارے منجی ہے۔ منجی یعنی نجات دہندہ، وہی ہمیں عفو کر سکتا ہے، وہی ہمیں بخش سکتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اس کے بغیر ہم سب جہنمی ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہے میرے عزیز بھائی حقیقت۔ اور آپ اس سلسلے کے پروگراموں کو مزید دیکھیں، میں داؤد کے بارے میں اور بھی
پروگرام بناؤں گا. اور اگر آپ کے پاس کلام خدا نہیں ہے تو میرے عزیز بھائی یاسر بشیر، آپ مہربانی کر کے teraKalam.com میں جائیں اور وہاں سے اپنے لیے خدا کا کلام پڑھیں. اپنے لیے خدا کا کلام پڑھیں. آپ کی اردو خاصی اچھی ہے، خدا کا شکر ہے. میری زبان اردو نہیں، ہزارگی ہے، مگر خدا نے جو قدرت تکلم عطا کیا ہے زبانوں کا، اسے میں استعمال کرتا ہوں جتنی بھی مجھے آتی ہے. پنجابی، سندھی، اردو، بھوجپوری، ہندی، فارسی، ہزارگی، جتنی بھی زبانیں خداوند نے مجھے دی ہیں میں اس کو خداوند کے جلال کے لیے استعمال کرتا ہوں. اور میں دعا کرتا ہوں خداوند آپ کو حکمت عطا فرمائے. اور آپ teraKalam.com میں جائیں اور وہاں سے اپنے لیے کتاب مقدس کو پڑھیں. صرف ایک استثناء کو لے کر، متی کی انجیل کو لے کر نہیں، بلکہ پورے کتاب مقدس کو پڑھیں، پوری تاریخ کو. آپ یہ نہیں کہ یہاں سے ایک آیت لی اور وہاں سے ایک آیت لی. جیسے کہتے ہیں کہ ایک بار ایک بندے نے یوں کر کے آج کی آیت میرے لیے کیا ہے، اور وہ آیت تھی، اور یہودا اسخریوتی نے اپنے آپ کو پھندے پر لٹکا دیا. یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا یہ آیت. اور پھر اس نے کہا کہ اب میں دیکھوں گا کون سی آیت میرے لیے. تو بھی جا ویسا ہی کر. ایک اور آیت اس سے بھی بڑھ کر خطرناک. تو ہمیں ایسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں کتاب مقدس کو پوری طرح آیت با آیت، تاریخ با تاریخ، سلسلہ وار پڑھنی چاہیے، تاکہ ہمیں خدا کا جو مقصد ہماری زندگی میں ہے، مرضی جو ہماری زندگی میں، وہ اس کی تکمیل ہو، اور ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور جانے کہ ہم گنہگار ہیں، بے بس ہیں، اور خداوند مقدس ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں بچائے. تو آپ مہربانی کر کے teraKalam.com میں جائیں اور وہاں سے خداوند کے مقدس کلام کو پڑھیں، اردو میں، پنجابی میں. اور یہاں سے آپ ہمارے پروگرام کو بھی بصورت زندہ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور خدا جو کلام سندھی میں آپ سندھی میں پڑھ سکتے ہیں کتاب مقدس، ہزارگی زبان میں جو میری مادری زبان ہے، اور پشتو زبان میں کتاب مقدس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بلوچی میں آپ خدا کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے خواہش ہے، میں عذر کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب مقدس کو ایک بار پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں، دیکھیں خدا کے برکات کو اپنی زندگی کے لیے. دیکھیں کہ کیسے خداوند آپ کو برکت دیتا ہے. ضرور آپ خدا کے مقدس کلام کو پڑھیں. بہن عطیہ عنایت، stay blessed. Thank you my dear sister. God bless you too. خداوند آج کی کلام سے ہمیں برکت دے، اور خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے، تاکہ آپ ہمیں خدا کے کلام سے روشناس کراتے رہیں اور ہم خدا کے کلام کو جان سکیں، تاکہ ہم ایمان میں مضبوط رہیں اور ہمیشہ اپنی نظریں خدا کی طرف رکھیں. بہت شکریہ اپلس نومی. خداوند آپ کو برکت دے، اور میں دعا کرتا ہوں خداوند مزید آپ کو اپنے کلام سے منور کرے اور برکت دے، اور آپ خدا کے لیے نمک و نور ہوں. بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا، بہت شکریہ آپ کے محبتوں کا. خداوند آپ کو برکت دے. اور آنے والے دنوں میں یہ جو ویب سائٹ ہے yesu.masih.tv یہ تکمیل ہونے کو جا رہی ہے. ہمارے ایک عزیز بھائی ہیں اصیل افغان جو پشتون ہیں، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں جو منڈیز کو بہن ہیلن کے جو پشتو پروگرام ہے زندگی ٹی وی کی وساطت سے، اسے آپ منڈیز کو دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے اس کو سجایا ہے، اور یہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے کلپس سلسلہ وار رکھیں گے. جیسے میں اسرائیل میں گیا اسی طرح یسیع نبی کی نبوت سے لے کر، اور پھر جب جبرائیل کنواری مریم کے لیے خدا کا پیغام لاتے ہیں، جب مریم علی شبہ سے ملاقات کرنے جاتی ہیں، اور یہاں پر کچھ تصاویر بھی ہیں آپ کے لیے. اور یسوع کو جب خداوند یسوع مسیح کی تولد بیت لحم میں اور
جب خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں پیش کیا جاتا ہے، ان کے تولد کے وقت ہے، اور آگے آگے ہم صفحات کو اور ویڈیوز کو بڑھاتے جائیں گے اس میں تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ teraKalam.com میں اگر جائیں تو وہاں سے مستقیماً یہ جو یہاں پر ایک بٹن ہے، اس بٹن کو اگر آپ کلک کریں تو وہیں پر جائیں گے جہاں پر یہ کلپس آپ کے لیے ہوں گے۔ تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے، اور آخر میں پھر سے دعا کرنا چاہوں گا آپ سب عزیزوں کے لیے، اور بھائی یاسر کے لیے دعا کروں گا، یاسر بشیر کے لیے خداوند ان کی آنکھوں کو کھولے تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو جان لیں، تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اور ان کی اپنی زندگی میں جو خلا ہے، گناہ ہے، اس کو سمجھ لیں، جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہے، یعنی اپنے دل کے غربت کو جانتے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ داؤد نے جانا، گناہگار مگر اس نے جانا، اور خدا نے اسے اپنے دل کا چہتیا قبول کیا۔ اے خداوند میں دعا کرتا ہوں یاسر بشیر کے لیے اس وقت، تو ان کو برکت دے، برکت کلام مقدس دے، برکت انجیل مسیح دے، برکت نجات از جانب مسیح دے۔ اے خداوند ان کی آنکھوں کو کھول، اور ایسے اور بھی عزیز بہن بھائی جن کے دلوں میں سوالات، خدشات، مسائل ہیں، جو کتاب مقدس کو درست نہیں پڑھتے، میں دعا کرتا ہوں خدا ان کے لیے تو ان کو توفیق عطا فرما، کتاب مقدس کو درست پڑھیں اور خداوند کے حضور آئیں، گڑ گڑائیں اور توبہ کریں اور بچ جائیں گناہوں سے۔ اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو مشکلات میں ہیں، ان کی مشکل کشائی فرما، جو مریض ہیں ان کو شفا دے، جن کے پاس اولاد نہیں خدا ان کو اولاد کی برکت عطا فرما۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں اور خدا باپ کے جلال، آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ، اور خداوند آپ سب عزیزوں کو برکت دے، آمین۔